یہ جو توحید ہے نا، توحید یہ دین کی اساس ہے، توحید یہ دین کی بنیاد ہے۔ توحید سے بڑی کوئی نیکی دنیا میں نہیں، اور شرک سے بڑی برائی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ توحید سے بڑا معروف کام کوئی دنیا میں نہیں، اور شرک سے بڑا منکر کام کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ جو توحید ہے، اس کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، یاد رکھیں ہمارے جتنے اعمال ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار توحید پر ہے۔ توحید اگر درست، اعمال درست ہے۔ توحید میں اگر بگاڑ ہو، خلل ہو، اعمال ہمارے برباد ہیں۔ شریعت میں، دنیا میں یا قرآن و حدیث میں جتنے بھی بشارتیں میں نے آپ نے سنی ہیں، فلاں کام کرو اللہ یہ چیز عطا کرے گا، فلاں کام کرو اللہ یہ چیز عطا کرے گا، جتنی بھی بشارتیں ہم نے اب تک سنی ہیں، یہ ساری بشارتیں توحید پر مبنی ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو، توحید صحیح ہو، یہ بشارتیں ہمیں ملیں گی، ورنہ یاد رکھیں یہ بشارتوں کے ہم مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے بار بار مجھے اور آپ کو ایک چیز کی طرف دعوت دی ہے۔ وہ کیا ہے معلوم؟ کائنات میں غور کرنا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی وحدانیت ہے، کائنات کے پتے پتے میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ یہ آسمان زمین مجھے اور آپ کو گواہی دے رہا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ سمندر، دریا، شجر، حجر، اور خود انسان اپنی ذات پر غور کرے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہی ہیں۔ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ایک خالق ہے تمہارا، اور وہی عبادت کا حقیقی لائق بھی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ القوی القہار العزیز الجبار ومقلب اللیل والنہار، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذو العظمۃ والاقتدار، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المصطفى المختار، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لهم بإحسان۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بزرگی، پاکیزگی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق اور مالک، معبود حقیقی ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہماری ہر سانس اور ہر دھڑکن کا مالک ہے۔ وہ چاہے اندر لی ہوئی سانس باہر نہ آ سکے، اور اگر وہ چاہے باہر چھوڑی ہوئی سانس پھر اندر نہ جا سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ یاد رکھیں ان تمام احسانات میں ایک بہت بڑا احسان جس کو اللہ نے بھی احسان قرار دیا ہے، وہ کیا ہے معلوم؟
اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ یعنی ان کے درمیان اللہ نے رسول کو بھیجا، اور رسول یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اور دوسری بات، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ تمہارا حقیقی رب کون ہے، دعائیں کس سے کرنی ہے، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، دیتا کون ہے، چھینتا کون ہے، مارتا کون ہے، جلاتا کون ہے، یہ اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، یوں سمجھیے اس کائنات کے سب سے خوش نصیب لوگ ہم ہی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا حقیقی رب کون ہے، ہمیں معلوم ہے کس سے مانگنا ہے، ہمیں معلوم ہے سجدہ کہاں پر کرنا ہے، کس کے آگے کرنا ہے، دعائیں کس سے کرنی ہیں، کون ہماری دعاؤں کو سننے والا، یہ ہم جانتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا میں کافر موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، انہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کون دعائیں کا سننے والا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے مشرکین کس کی عبادتیں کر رہے ہیں، کتنے ذلیل لوگ ہیں۔ کائنات کے سب سے بد نصیب اور بدقسمت لوگ یہی مشرکین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی فقیر کے سامنے، کسی بابا کے سامنے اپنے سر کو ٹکاتے ہیں۔ اور کوئی مشرک ایسا ہوتا ہے کمر پر دھاگا باندھا ہوا، اپنے ہاتھ پر دھاگا باندھا ہوا ہے، اور اس کی ساری امیدیں اس دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں، یعنی یہ دھاگا رہا تو میرے لیے یہ مصیبتوں سے بچاؤ کا راستہ ہے، یہ دھاگا مجھے مصیبتوں سے بچائے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں نیمبو اور مرچی پر ان کا ایمان رکا ہوا ہے، ان کا عقیدہ رکا ہوا ہے، یعنی وہ نیمبو اور مرچی کو مؤثر سمجھنے لگتے ہیں، یعنی یہ لگائیں تو ہمارے دکان اور مکان میں برکت رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا احسان ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارا رب کون ہے، کس سے مانگنا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارا ایک ایک سجدہ اللہ کے یہاں نوٹ ہو رہا ہے، ہماری ہر دعا اللہ کے یہاں نوٹ ہو رہی ہے، اور ہم کل بروز قیامت اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھیں مشرکین بھی حاضر ہوں گے، کفار بھی حاضر ہوں گے، اور وہ دنیا میں جن کو اپنا معبود سمجھ کر پکارتے تھے ان کو دیکھیں گے، تلاش کریں گے کہاں گئے ہمارے معبود۔ کوئی معبود ان کو نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے اپنی برات کا اظہار کریں گے، لیکن ہم زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ زندگی بھر گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، زندگی بھر تیرے سامنے سجدہ کرتے رہے۔ ہم اللہ سے کہیں گے ہمارا معبود اللہ رہے گا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے بندوں۔ اس کے بعد یاد رکھیں یہ جو توحید ہے نا، توحید یہ دین کی اساس ہے، توحید یہ دین کی بنیاد ہے۔ توحید سے بڑی کوئی نیکی دنیا میں نہیں، اور شرک سے بڑی برائی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ توحید سے بڑا معروف کام کوئی دنیا میں نہیں، اور شرک سے بڑا منکر کام کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اور توحید بھی سب سے افضل ذکر ہے، اذکار میں سب سے افضل ذکر توحید۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ کوئی ایک ایسا ذکر سکھا دیجیے میں جس کے ذریعے سے آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کو یاد کر سکوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ سے قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ یہ تو جو جملہ ہے
کل عبادک یقولون ھذا، یعنی تیرے ہر بندے نے یہ جملہ کہنا ہے، تیرا ہر بندہ اس جملے کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہذا کوئی اسپیشل ذکر مجھے سکھا دے، اس سے بھی جو الگ ہو، مختص ہو، کوئی ایسا منفرد ذکر مجھے سکھا دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ، جس ذکر کو تم عام سمجھتے ہو، کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ ایسا ذکر ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس کے اندر ساری چیزیں جتنی موجود ہیں، ان تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ یہ اتنا عظیم ذکر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے، اسی کے بل بوتے پر آج یہ کائنات کا نظام قائم ہے، اسی سے یہ کائنات کی چیزیں قائم اور دائم ہیں۔ اور جب دنیا میں لا الہ الا اللہ کے ماننے والے نہ ہوں، جب دنیا میں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں، یاد رکھیں اسی دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ جب اس دنیا سے موحدین چلے جائیں، توحید پرست لوگ چلے جائیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے چلے جائیں، یاد رکھیں اسی دن سے اس دنیا کی فنا ہے، یہ دنیا ختم ہو کر رہ جائے گی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے بار بار مجھے اور آپ کو ایک چیز کی طرف دعوت دی ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ کائنات میں غور کرنا، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی وحدانیت ہے، کائنات کے پتے پتے میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ یہ آسمان زمین مجھے اور آپ کو گواہی دے رہا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ سمندر، دریا، شجر، حجر اور خود انسان اپنی ذات پر غور کرے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہی ہے۔ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ایک خالق ہے تمہارا، اور وہی عبادت کا حقیقی لائق بھی ہے۔ حضرات گرامی، یہ توحید یاد رکھیں، یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے ساری انسانیت کو بھی پیدا کیا ہے، اس توحید کے لیے اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، بعد مفسرین نے کہا یعنی تاکہ لوگ میری توحید کا اقرار کریں، لوگ میری اکیلے کی عبادت کریں، معبودان باطلہ کا انکار کریں۔ تو معلوم ہوا انسانوں کو پیدا کیے جانے کا مقصد بھی توحید، اور جب لوگوں نے اس مقصد کو بھلا دیا، اللہ نے انبیاء کو بھیجا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ یکے بعد دیگر انبیاء آتے گئے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے گئے، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتے گئے، اور سارے رسولوں کی دعوت ایک دعوت، وہ دعوت کیا تھی؟ توحید۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، اور ہر رسول اپنی امت کو کیا دعوت دیتے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو اور معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، چاہے ان کی شریعتوں میں ناجائز، جائز، حلال، حرام، اس کے پیمانے بدلتے رہے ہوں گے، یعنی کسی نبی کی شریعت میں کوئی چیز حلال تھی تو دوسرے نبی کی شریعت میں وہ چیز حرام ہو گئی، یا پھر کسی نبی کی شریعت میں کوئی چیز ناجائز تھی، دوسرے نبی کی شریعت میں وہ چیز جائز ہو گئی۔ حرام و حلال کے پیمانے بدلتے رہے، ناجائز اور جائز کے پیمانے بدلتے رہے،
لیکن کسی نبی کی شریعت میں توحید اور شرک کا قانون کبھی نہیں بدلا ہے۔ کوئی نبی آیا ہو اور یہ کہا ہو کہ شرک حلال ہے کوئی؟ آج تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ شرک حلال ہے، اور نہ ہی یہ کہا کہ شرک تھوڑا چھوٹا گناہ ہے اور کوئی دوسرا گناہ بڑا گناہ ہے۔ نہیں، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور توحید یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ دعوت تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے دی ہے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلہ نبوت کی سب سے آخری کڑی ہیں، آپ نے بھی لوگوں کو یہی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلی دعوت آپ کی کیا رہی؟ غار حرا سے آپ نکلے، لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو ایک اللہ کو مان لو، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک دعوت دی، آپ دیکھیں اس دعوت میں اللہ کے نبی کو کتنے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا، کتنے چیلنجز اللہ کے نبی کی زندگی میں آئے۔ مشرکین کہتے کہ ذرا آپ نرمی کریں، تھوڑا آپ ڈھیل دیں، یعنی ایسا کریں کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کمپرومائز کیا؟ نہیں، توحید کے معاملے میں کسی نبی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگو یہ بات ہے تو سن لو، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم توحید کی دعوت کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دعوت کا سلسلہ، دعوت توحید کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور مکی دور 13 سال کا جو مکی دور گزرا ہے، آپ دیکھیں 13 سال کے مکی دور کی دعوت اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو توحید۔ 13 سال تک اللہ کے نبی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ شراب پی جا رہی تھی، سودی کاروبار مکہ میں تھا لیکن ابھی حرام نہیں ہوا تھا، مدینہ میں جانے کے بعد تب یہ سب چیزیں حرام ہوئی ہیں، لیکن ایک ہی چیز جس کی طرف اللہ کے نبی بلاتے رہے وہ توحید ہے۔ اور خاص کر کتنی مصیبتیں اللہ کے نبی پر آئی، اللہ کے نبی نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، بڑا سچا انسان ہے، امانت دار ہے۔ توحید کی دعوت کیا دینے لگے، سارے لوگ کیا کہنے لگے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، بے وقوف ہے، کئی طرح کے القاب۔ نہ صرف اتنا بلکہ اللہ کے نبی کو مارا بھی گیا ہے اس توحید کے لیے، اللہ کے نبی نے گالیاں سنی ہیں اس توحید کے لیے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے اس توحید کے لیے، اس توحید کے لیے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، اس توحید کے لیے آپ کو حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے جھیلا ہے۔ خاص کر مکی دور کو جو شیب ابی طالب میں گزرا ہے 3 سال، اس کو یاد کریں آپ۔ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے سب بائیکاٹ کر دیے تھے، جو بھی مسلمان ہوتا اس سے بائیکاٹ، یعنی اس سے شادی نہیں، لین دین نہیں، تجارت نہیں، کچھ نہیں، شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ اور یہ جو 3 سال صحابہ پر تنگ گزرے ہیں، اس سے تاریخ دور اسلام میں کوئی نہیں گزرا ہے۔ کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے درخت کے پتوں کو کھا کر زندگی گزارا، اور درخت کے پتے اتنے کھا لیے تھے کہ ان کا فضلہ اور پاخانہ بھی مینگنیوں کی شکل میں، جانوروں کے پاخانہ کی شکل میں ان کا فضلہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری مصیبتیں تھیں۔ اس کے بعد وہ دن بھی آیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے مکہ پر غلبہ عطا کیا، فتح مکہ کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے، جو مرکز توحید ہے، خانہ کعبہ ہے، اس میں اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بت سجائے ہوئے ہیں، 360 بت خانہ کعبۃ اللہ میں سجائے گئے تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ کی زبان سے الفاظ جاری ہیں،
جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ آپ چھڑی لیتے، ایک ایک بت کو گراتے جاتے، سارے بتوں کو آپ نے خانہ کعبہ سے پاک کر دیا۔ خانہ کعبہ جو مرکز توحید ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بتوں کو ہٹا دیا۔ یاد رکھیں، یہ توحید ہے، یہ توحید کی اہمیت ہے، اسے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید یہ عظمتوں والی کتاب ہے، اور قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے معلوم ہے؟ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یعنی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ جس آیت میں توحید کا ذکر ہو وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا، اے ابی بن کعب بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زائد آیتیں قرآن میں۔ سوال تھوڑا مشکل تھا، میں اور آپ اگر ہوتے ہیں، ایگزام ہمارا ہوتا ہے، 4 آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے، اس میں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں کبھی کبھار۔ ابی بن کعب سے اللہ کے نبی نے کہا قرآن مجید جو 6000 سے زائد آیتوں پر مشتمل ہے، آپشن آپ کو ہے، اس میں سے آپ کو ایک آیت بتانی ہے جو سب سے عظیم آیت ہو۔ ابی بن کعب سوچنے لگے، اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، میرے خیال میں ایک بات آ رہی، وہ یہ کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہو سکتی ہے، آیت الکرسی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا، شاباشی دی، حوصلہ بلند کیا، کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، اے ابی بن کعب، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، یہ جو آیت الکرسی ہے سراسر توحید، پوری کی پوری آیت الکرسی، اس میں توحید کی عظمت بیان کی گئی، توحید کی اہمیت اس میں بیان کی گئی۔ اللہ نے ایک دعویٰ اس میں پیش کیا، وہ دعویٰ کیا ہے معلوم؟ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ اگر دلیل کے بغیر ہو تو مردود ہے، دعویٰ اگر میں اور آپ پیش کریں تو ضروری ہے کہ دلیل بھی دیں۔ اللہ نے یہ جو دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 11 دلیلیں اللہ نے دی۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اور دنیا کے جتنے معبودان ہیں کیا بتاؤ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، تو عبادت کی مستحق ذات بھی وہی ہے۔ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک ایک چیز آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ نے 11 دلیلیں دے کر یہ بات ثابت کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اسی طرح یاد رکھیں، یہ جو توحید ہے اس کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، یاد رکھیں ہمارے جتنے اعمال ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار توحید پر ہے۔ توحید اگر درست، اعمال درست، توحید میں اگر بگاڑ ہو، خلل ہو، اعمال ہمارے برباد ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، ابن جدعان نامی ایک شخص تھا زمانے جاہلیت میں، وہ بڑا مشہور آدمی، خدمت خلق بہت کیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اس کی عادت تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے میرے حبیب بتائیں، یہ جو ابن جدعان کی نیکیاں ہیں نا، کیا اس کو اس کی نیکیاں فائدہ پہنچائیں گی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے میری محبوب بیوی، لا، اس کو اس کی نیکیاں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس نے نہیں کہا۔ تو توحید نہ ہو، انسان کتنے بھی نیکیاں کر لے، زندگی میں 20 مرتبہ 30 مرتبہ حج کر لے، عمرے کر لے، نیکیوں کے انبار جمع کر لے، توحید نہ ہو، سارے نیکیاں برباد۔ اور وہیں پر
یہ تو رہی نیکیوں کی بات. وہیں پر انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں, نیکیاں بہت کم ہیں, گناہ بہت زیادہ ہیں انسان کے پاس, لیکن اس کے پاس توحید ہے, عقیدہ توحید. یاد رکھیں ایسا انسان کامیاب ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ فرمائے گا اے ابن آدم زمین بھر کے گناہ لے کر مجھ سے ملاقات کر. زمین بھر کے گناہ, اللہ اکبر, ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی ہو اور تو مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ ان گناہوں کی فہرست میں ایک گناہ نہ ہو. کون سا؟ شرک نہ ہو. گناہوں کی فہرست میں شرک نہ ہو. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. اللہ کہتا ہے زمین بھر کی مغفرت لے کر میں تجھ سے ملاقات کروں گا. تو زمین بھر کے گناہ لے کر آیا ہے, میں زمین بھر کے مغفرت لے کر ملاقات کروں گا. اور حدیث بطاقہ ہم اور آپ جانتے ہیں, بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ آدمی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, وہ آدمی جس نے زندگی میں گناہ بہت زیادہ کیے ہیں. کتنے گناہ؟ جس نے گناہوں سے 99 دفتر بھر دیے ہیں. یعنی گناہ کرتا گیا, فرشتے لکھتے گئے 99 پیجز گناہوں کے اس کے بھر گئے ہیں. ہر گناہ اس نے کر لیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے, پریشان ہے, شرمندہ ہے, نادم ہے اپنے گناہوں پر, سر جھکایا ہوا ہے. اللہ سوال کرے گا بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ حساب لے گا اس کا ہر گناہ کا. بندہ کہتے جائے گا اللہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے. پوچھے گا اللہ 99 دفتر ختم ہو جائیں گے. بندہ کہتا جائے گا کہ ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, ہاں اللہ میں نے گناہ کیا. اللہ پوچھے گا بندے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا, یعنی جو گناہ تو نے نہیں کیا ہے وہ گناہ انہوں نے لکھ دیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ بندہ کہے گا اللہ ایسا نہیں ہے, فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے, وہ صحیح ہے, میں نے گناہ کیا ہے. اب انسان وہ بندہ سمجھے گا کہ اب میرا تو ٹھکانہ جہنم ہے, جہنم جانے والا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب پریشان ہے. اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں ایک چٹھی ہے, بطاقہ جسے کہتے ہیں, ایک چٹھی ہے, اور اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس چٹھی میں کلمہ توحید لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس نے ہر گناہ کر لیا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. اللہ کہے گا فرشتو 99 دفتر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ توحید ایک پلڑے میں رکھ دو. اللہ اکبر, کلمہ توحید کا پلڑا بھاری پڑ جائے. اللہ کہے گا جا سیدھے جنت میں چلا جا, جنت الفردوس میں چلا جا. یہ توحید ہے, یہ توحید کی اہمیت ہے. اللہ کے بندو یاد رکھیں, ہم اور آپ نجات چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں, توحید سے بڑھ کر کہیں اور کامیابی نہیں. توحید ہمارے پاس نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس, اور توحید آ جائے یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا کر دی ہے. اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ نے ایسی نعمت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. اسی طرح یاد رکھیں توحید, اسی حوالہ سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. قیامت کے دن اللہ کے پاس بندہ آئے گا اور اس کے سارے نیک اعمال ہوں گے. اس کے نیک اعمال میں سے ایک ایک آتے جائیں گے. پہلے نماز آئے گی, کہے گی انا الصلاۃ, اللہ میں اس بندے کی نماز ہوں. اللہ کہے گا انک علی خیر, تو کلمہ توحید کے بعد سب سے بہترین عبادت ہے لہذا انتظار کر. زکوٰۃ آئے گی, صدقہ آئے گا, اللہ کہے گا انتظار کر. پھر اس کے بعد روزہ آئے گا, انا الصیام, اے میرے رب میں اس بندے کا روزہ ہوں. اللہ کہے گا انتظار کر. اس کے بعد ایک اور چیز آئے گی, سارے اعمال آ گئے, آخر میں ایک اور چیز آئے گی, کہے گی انت السلام وانا الاسلام, اے اللہ تو سلام ہے, تیرا نام سلام ہے
اور میں اس بندے کا اسلام ہوں، میں اس بندے کی توحید ہوں، میں اس بندے کا عقیدہ ہوں۔ اللہ کیا کہے گا معلوم؟ بکل یوم آخذ و بکا اعطی، اللہ کہے گا کہ میں نے ان تمام اعمال کو انتظار پہ رکھا ہے، ہولڈ پہ رکھا ہے، آج میں تیرے ہی وجہ سے ان کا حساب کروں گا۔ اگر تو صحیح ہے یہ اعمال صحیح، اور اگر تو غلط ہے یہ اعمال تباہ برباد۔ تو حضرات یہ بندہ مومن کی توحید ہے، توحید ہی سے یاد رکھیں ہمارے اعمال کی قدر و قیمت ہے، ورنہ یاد رکھیں ہمارے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور آج میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک چیز بیان کی تھی، ہمارے یہاں ایک افسوس کی بات ہے کہ توحید کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، شرک کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر کیا بھی جائے تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں۔ توحید توحید، شرک شرک، یہ کیا ہے مول صاحب؟ دوسرے عناوین بھی ہیں، دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، اس پر گفتگو کیجیے۔ یاد رکھیں ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک امام صاحب تھے بہت بڑے عالم دین، وہ زندگی کے ایک لمبے حصے تک، ایک لمبی عمر تک توحید پر درس دیتے رہے، شرک سے لوگوں کو روکتے رہے۔ ایسے ہی لوگ آئے، کہا کہ مولوی صاحب بہت ہو گیا ہے توحید پر توحید، شرک شرک، کوئی اور مسائل بھی بیان کریں۔ مولوی صاحب غصے میں آئے مگر خاموش رہے۔ اس کے بعد دوسرے دن آئے، کہا کہ دیکھو مجلس ہے، بہت بڑی مجلس، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ دیکھو آج فلاں آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ سارے لوگ نعرے تکبیر بلند کرنے لگے، اللہ اکبر کی صدائیں، اور اس آدمی کو مارنے کے لیے غصے میں آ گئے لوگ۔ مولوی صاحب بٹھائے، خاموش کرائے، سب کو بٹھا دیے، اور دوسرے دن آئے، بولے کہ دیکھو آج فلاں آدمی نے غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر دیا ہے۔ مجلس میں سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں کر رہا ہے۔ مولوی صاحب بولنے لگے کہ یہی وجہ ہے، میں نے زندگی کا ایک لمبا حصہ تمہارے سامنے توحید پر درس دیا ہے، شرک سے روکا ہے، یہی وجہ ہے۔ اس لیے انسان زنا کیا ہے، اور زنا یہ ایسا گناہ ہے اگر معافی مانگے اللہ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے، اور اسی حالت میں مر جائے اللہ جہنم میں ڈالے پھر اس کو جنت میں ڈال دے، ہو سکتا ہے۔ لیکن غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ ایسا گناہ ہے، انسان اس پر مر جائے سیدھے جہنم میں چلا جاتا ہے، جنت اس پر حرام ہو جاتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں توحید یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، توحید کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز، شریعت میں، دنیا میں یا قرآن و حدیث میں جتنے بھی بشارتیں میں نے آپ نے سنی ہیں، فلاں کام کرو اللہ یہ چیز عطا کرے گا، فلاں کام کرو اللہ یہ چیز عطا کرے گا، جتنی بھی بشارتیں ہم نے اب تک سنی ہیں یہ ساری بشارتیں توحید پر مبنی ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو، توحید صحیح ہو، یہ بشارتیں ہمیں ملیں گی، ورنہ یاد رکھیں یہ بشارتوں کے ہم مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کے مستحق کون بنیں گے؟ یعنی ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ کی اجازت سے اپنے امتیوں کے حق میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون رہے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، تمہارے علاوہ کوئی اور یہ سوال نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ فہم عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو انسان لا الہ الا اللہ کہے خالصا من قلبہ، یعنی خلوص دل کے ساتھ، اس کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ یاد رکھیں جتنی بھی بشارتیں اس طرح کی، جتنی بھی خوشخبریاں ہیں، یہ سارے کے ساری توحید پر مبنی ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہو ہمیں ساری بشارتیں ملیں گی، لیکن عقیدہ درست نہ ہو یہ ساری بشارتیں ہم اس کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ ایک آخری چیز بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم اور آپ مانتے ہیں
کیا ہے معلوم؟ ہم دنیا کے بہت ہی بہترین انسان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں والدین یا پھر دادا دادی نانا نانی یا پھر ہمارے سماج میں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں معلوم نہیں ہے اللہ کون ہے، کس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کس سے دعائیں مانگنی نہیں معلوم. ہماری ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، ہم انہیں شرک سے آگاہ کریں، توحید کی اہمیت کو ان کے سامنے بیان کریں اور ان کی فکر کو اپنے اندر پیدا کریں، تڑپ اپنے اندر رکھیں کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں، یہ بھی توحید پر آ جائیں، جنت کے راستے پر آ جائیں. یہ میری اور آپ کی تڑپ ہونی چاہیے. اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہی زیادہ موجود تھی. وہ نبی ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. کیوں؟ میری امت ہدایت کے راستے پر آ جائے، توحید پر آ جائے. اتنی فکر اللہ کے نبی کو. آسمان والے نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائیں صرف اور صرف اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ اکبر. اتنی فکر اپنی امت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. تو یہ فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، خاص کر ہماری نسل کے تعلق سے، ہمارے بچوں کے تعلق سے، ہمارے بچوں کی دینی مستقبل کے تعلق سے. دنیا داری تو کیا ہے، دنیا انسان کی گزر جائے گی، لیکن ہماری فکر ہو کہ ہمارے بچے موحد رہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر دیں. ابراہیم خلیل اللہ ہم اور آپ جانتے ہیں توحید کے امام تھے، لیکن اللہ سے دعا کرتے تو کیا کرتے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی، میری نسل کو، میرے بچوں کو اللہ بتوں کی عبادت سے بچا لے. کون ہیں؟ توحید کے امام ہیں، لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ شرک سے بچا لے، بتوں کی عبادت سے بچا لے. ابن کثیر رحمہ اللہ یہ آیت پڑھے اور رونے لگے. کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ توحید کے امام ہونے کے باوجود شرک سے بے خوف نہیں ہو سکتے، تو ہم اور آپ شرک سے بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم اور آپ بچوں کی دنیا کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں. میرا بچہ انجینئر بن جائے، مالدار بن جائے، دنیا کا بڑا سا بڑا انسان میرا بچہ بن جائے. لیکن ہماری یہ فکر نہیں ہوتی اکثر کہ میرا بچہ دیندار بنے، میرا بچہ موحد رہے، میرا بچہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا رہے. اور نہ ہی ہمارے ان بچوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے، اولاد ماں باپ کے گزر جانے کے بعد یہ بھی نہیں جانتی کہ ماں باپ کے حق میں دعائیں کرنا ہوتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرنی ہوتی ہے. نہیں، اولاد کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے سوچا دنیا کے بارے میں، سوچا ان کا دین نہیں سوچا، دینی مستقبل کی کوئی فکر نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا بھی کرنا نہیں جانتی. تو حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے ہم موحد بن جائیں، اور توحید کا تقاضا ہمارے عمل میں بھی ہونا چاہیے. موحد بن جائیں. ایسا نہیں کہ ہم موحد ہیں اب چلو نہ کسی گناہ کا ڈر، نہ کسی عذاب کا ڈر، کچھ نہیں، بس عیش و آرام کی زندگی ہم گزاریں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم موحد ہیں، ہماری توحید کا اثر ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے. ہم عمل میں کتنے پکے ہیں یہ ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم اور دائم رکھ. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، عقیدے پر ہو. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.